السلام علیکم۔ آج میں آیا ہوں سیالکوٹ قلعے میں، اور سیالکوٹ قلعے کے حساب سے بہت ساری یہاں پہ کہانیاں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے اس کی کہانی سناتا ہوں جو سیالکوٹ قلعے میں سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں یہاں پر بتاتے ہیں سیالکوٹ قلعے کے حوالے سے۔ تو دو اس کی کہانیاں تھی۔ پہلی کہانی یہ تھی کہ یہاں کے جو راجا تھے، راجا سلبہان، انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی تو اس کی شمالی دیوار جو ہے وہ ٹک نہیں رہی تھی۔ رات کو بناتے تھے، صبح جو ہے وہ دیوار گر جاتی تھی، پھر وہ رات کو بناتے تھے، صبح وہ دیوار گر جاتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی جوتشیوں کو بلواتے ہیں۔ تو جب جوتشی یہاں پہ بلوایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی دیوار میں کسی مسلمان کا خون ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی رعایا کو بھیجا کہ کسی مسلمان کی تلاش کی جائے۔ تو یہاں پر نالا ایک ہے، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا نالا ایک پہ کسی مسلمان کو وضو کرتے ہوئے، تو اس کو راجا کے پاس لے کر آ گئے۔ اس لڑکے کا نام تھا مراد۔ اس کا سر قلم کیا گیا اور شمالی دیوار میں دفن کیا۔ اس کے بعد دیوار مضبوط ہو گئی اور وہ دیوار نہیں گری۔ یہ تھی ایک کہانی۔ اور دوسری کہانی یہ تھی کہ جو مراد تھے، پیر مرادیہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ پہلے سے ہی پیر تھے، انہیں پیر مرادیہ کہا جاتا تھا۔ راجا کے لوگ ان کے پاس پہنچے اور انہیں سب جوتشیوں کا بتایا کہ کسی مسلمان کا خون ہوگا ورنہ دیوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے اپنی انگلی کاٹی، رومال پر خون لگایا اور انہیں دے دیا اور کہا رومال وہاں رکھ دو، دیوار نہیں گرے گی۔ انہوں نے یہی کیا، خون آلود رومال رکھا اور دیوار کبھی نہیں گری۔ راجا نے سوچا جب خون کے ساتھ رک سکتی ہے تو کیوں نہ اس کا سر قلم کر کے لگا دیا جائے، تو یہ مضبوط اور ہو جائے گا اور کبھی نہیں گرے گا۔ ہو سکتا ہے جب تک دنیا قائم رہے، تو جب تک یہ رہے۔ اس نے یہی سوچا ہوگا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ دو کہانیاں ہیں جو قلعہ سیالکوٹ کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ پیر مراد کی والدہ کو جب پتہ چلا، جو کہ مائی راستی ہیں، ان کے دربار میں لکھا، میں آپ کو وہاں بھی لے کے چلوں گا، تو وہ وقت کے بادشاہ کے پاس شکایت لے کر گئیں، فریاد کی میرے بیٹے کو ناحق شہید کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایک فوج بھیجی۔ اس فوج کے سربراہ امام علی الحق شہید تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر جائیں اور جا کر جو ہے وہ ان کی داد رسی کریں یا جو بھی ہے وہ کریں۔ تو امام علی الحق جو ہے وہ اپنے بھانجے کے ساتھ، جن کا نام سرخرو ہے، ان کے مقبرے یہیں موجود ہیں، انہیں فوج دے کر بھیجا اور کہا کہ تم راجہ سلبہان کو سزا دو اور مائی راستی کو تسلی دو۔ اور انہوں نے آ کر راجہ سلبہان کو شکست دی اور یہ سلسلہ ایسے ختم ہوا۔ یہ ہے وہ سب دو کہانیاں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جو عموماً اس قلعے کے حوالے سے عموماً سیالکوٹ کے لوگ اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ یہی کہانی سناتے ہیں۔ لیکن جو اصل یہ جو بھی کہانی ہے، یہ ساری کہانی کا تاریخ میں کہیں بھی کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ویلاگز جو ہیں یہاں پر لوگ بناتے ہیں، آ کر ویڈیوز میں نے دیکھی ہے کہ یہ ساری یہی جو کہانی ہے وہ سارے آگے سناتے ہیں۔ اور حالانکہ اس قلعے سے نہ امام صاحب کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی پیر مراد صاحب کا تعلق ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ سیالکوٹ کا قلعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5000 سال قبل ایک کھشتری راجہ سل نے تعمیر کروایا۔ اسے قلعہ سلبی کہتے ہیں۔ مورخ قدیم آثار ہند جو تھے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ قلعہ راجہ سل نے ایک متبرک اور مقدس ٹیلے پر اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے میں بہت سے مندر اور معبد تھے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب مہابھارت جو 5776 قبل مسیح میں لکھی، اس کتاب میں بھی اس قلعے کا ذکر موجود ہے۔ یہ کتاب آپ کو پتہ ہوگا، یہ کتاب کوروں اور پانڈووں کی جنگ پر لکھی گئی تھی۔ اچھا، اس تاریخ کے بعد جو ہے یہ کتاب جو قلعہ سیالکوٹ ہے اس میں ذکر ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اس کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ اس کے بعد دوبارہ آیا 327 قبل مسیح میں، جب الیگزینڈر نے اس پہ حملہ کیا۔ الیگزینڈر نے حملہ کیا تھا، اس کا ایک تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کہیں رکتا نہیں تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی حملہ کرتا تھا اس کو فتح کرتا تھا، برباد کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا تھا، مطلب اپنی حکومت نہیں بناتا تھا وہ وہاں پر۔ تو اس نے یہ قلعہ فتح کیا
اور دوبارہ سے پھر تاریخ جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر اس قلعے کو دوسری صدی میں ایک ہندو گجر بادشاہ راجہ سال بہان عرف سلوان نے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کا نام سل مٹا کر سیالکوٹ رکھا۔ اصل میں جو سیالکوٹ جن کا نام ہے وہ یہ سال بہان ہے، یہ راجہ سل جو تھے وہ اس کا دور کا سیالکوٹ نام نہیں تھا۔ یہ جو دوبارہ جو آئے اس کے بعد راجہ سال بہان جن کو سلوان کہا جاتا ہے، انہوں نے دوبارہ تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام سل کی جگہ سیالکوٹ رکھا۔ اس قلعے کو 10,000 مزدوروں نے 2 سال کے عرصے میں تعمیر کروایا۔ اس قلعے کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ وہاں جہاں پیر مراد کا مزار ہے، ایک دروازہ وہاں پر تھا، دوسرا دروازہ اس کا بازار کی سائڈ پہ جہاں پہ ابھی بھی سیڑھیاں وہاں پر تھا۔ اس قلعے کے 12 برج تھے اور کافی بلند و بالا فصیلیں تھی اس کی۔ اس میں جو سامان لگا ہے اس کو بنانے کے لیے، اس زمانے میں اس علاقے کا نام تھا پورن کوٹ۔ اس پورن کوٹ سے اس قلعے کے لیے ریت، بجری، چونا، اینٹیں جو اس میں اس ٹائم لگتا تھا وہ پورن کوٹ سے آیا، جو آج اس جگہ پہ پٹھان کوٹ، یعنی جو آج پٹھان کوٹ ہے اس ٹائم اس کا نام پورن کوٹ تھا، وہاں سے اس کا سارا سامان آیا۔ اس راجہ سال بہان نے یہ قلعہ بنایا 56 قبل مسیح میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 56 سال پہلے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 637 سال قبل یہ قلعہ موجود تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے قبل یعنی 637 سے قبل یہ قلعہ تھا، اسلام اس ٹائم نہیں آیا تھا، تو اس قلعے کی تعمیر میں کسی بھی پیر کا ذکر کیسے آ گیا، یا کسی بھی جو امام صاحب ہے دوسرا ان کا ذکر کیسے آ گیا؟ کسی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پیر مراد کا ذکر ہے، لیکن کوئی تاریخ یا شجرہ نہیں بتایا گیا۔ مائی راستی کا بھی صرف نام ہے، ان کی بھی کوئی تفصیل نہیں۔ ہاں البتہ امام علی الحق کے بارے میں کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو امام علی الحق مختصر یہ کہ یہ بابا فرید شکر گنج کے 14ویں خلیفہ تھے۔ مزید تاریخ بھی میں آپ کو اس قلعے کے حوالے سے بتاتا ہوں، میرے ساتھ ہی پورا ویڈیو آپ دیکھیے گا تو آپ کو مزید انفارمیشن بھی ملے گی، لیکن پہلے قلعے کے اندرونی حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم قلعے کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے یہ بوسیدہ ہو چکا ہے اس ٹائم، اور دیکھ سکتے ہیں آپ دیواروں پہ بھی جو ہے وہ پودے اگ چکے ہیں سارے۔ تقریباً یہاں سے قلعہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ بلڈنگ رہ گئی ہے اور قلعے کا ایک نام رہ گیا کہ یہاں پر ایک قلعہ تھا، لیکن یہ پرانی عمارتیں کچھ رہ گئی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اندر سے بھی قلعہ دکھاتا ہوں۔ یہ اس ٹائم پتہ نہیں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ ایک ہال ہے اور چھت بھی آپ دیکھ رہے ہیں لکڑیوں کی چھت ہے۔ یہ اس کی بیک سائڈ ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کے سارا تقریباً جو ہے وہ جنگل ہی ہے اس سائڈ پہ نا۔ یہ میں آپ کو چھت دکھاتا ہوں، یہ لکڑیوں کا کام ہوا چھت پہ اور اینٹیں لگی ہوئی ہیں سینٹر میں، اکثر جگہ سے گری ہوئی بھی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جس طرح پرانے قلعوں میں جو چھوٹی اینٹیں لگتی تھیں وہی کام اس قلعے پہ بھی ہوا ہے۔ یہ ساتھ ہی اس کے ایک اور روم بھی ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ ایک اور کمرہ ہے، ہال ہے بڑا۔ یہ چھت اس کی تقریباً بوسیدہ ہو گئی، ایک سائڈ اس کی گرنے والی ہے۔ یہ ایک ساتھ کوئی چھوٹا روم تھا، یہ اب اس دور میں ہی پتہ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوا، اس ٹائم خالی ہے۔ جی مزید میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا چلتا ہوں کہ اس قلعے کا جہاں راجہ سال بہان کے دور میں اس قلعے میں قید خانہ تھا، وہ قید خانہ آج جہاں پر جناح ہال موجود ہے وہاں پر موجود تھا۔ یہ قید خانہ زیریں اور بالا دونوں حصوں میں تھا،
راجہ سال بہان کے دوسرے بیٹے راجہ رسالو نے اس قلعے پر عرصہ دراز تک حکومت کی اور سیالکوٹ کی ایک گلی آج بھی اس کے نام پر ہے جسے سالو گجر کی گلی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کا مشہور راجہ سوم دت کافی عرصے تک اس قلعے پر قابض رہا۔ 362 عیسوی میں گگھڑ سردار راجہ نے اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ راجہ رسالو مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو گیا۔ راجہ سوڈی نے پھر راجہ رسالو کی لڑکی سہاون سے شادی کرنے کے بعد یہ قلعہ اور شہر دوبارہ راجہ رسالو کے حوالے کر دیا۔ 455 عیسوی میں گجروں کے سردار مہر گل نے سیالکوٹ کو دارالحکومت بنایا۔ قلعے کے برج اور فصیل از سر نو اور دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کیے۔ 1764 میں جب سکھوں نے سیالکوٹ پر حملہ کیا تو اس وقت یہاں کا حاکم جیون خان تھا۔ سردار جیون سنگھ اور رنجیت سنگھ کے درمیان خوب کانٹے دار لڑائی ہوئی۔ 1 مہینہ 10 دن کے محاصرہ اور گولہ باری کے بعد یہ قلعہ رنجیت سنگھ کے پرچم تلے آ گیا۔ 1839 میں یہ قلعہ رنجیت سنگھ کے 2 لڑکوں کشمیرا سنگھ اور یشورا سنگھ کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے قلعے کی مرمت دوبارہ سے کروائی۔ پھر یہ قلعہ 1849 میں انگریزوں نے سیالکوٹ اور اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران میں قلعے کو سب سے زیادہ نقصان انقلاب 1857 میں پہنچا۔ تمام انگریز اس قلعے میں جمع ہو گئے جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو خان حرمت خان نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ بعد ازاں انگریزوں نے دھوکے سے اسے گرفتار کر کے اس قلعے میں سزا سنائی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریزی عہد میں اس قلعے کی دفاعی حیثیت کو ختم کر کے امور عامہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ انگریزی عہد میں یہاں تھانہ سٹی، دفتر میونسپلٹی، دفتر ڈسٹرکٹ بورڈنگ ہاؤس اور ایک لائبریری کی بنیاد رکھی گئی۔ 14 اگست 1947 جب آزادی ہوئی ہے اس کے بعد یہ قلعہ سیالکوٹ پاکستان کے حصے میں آیا۔ اس دور میں لائبریری اور جناح ہال کی از سر نو تعمیر کروائی گئی۔ قلعے کی ہیبت میں اب تک بہت کتہ و بریت ہوئی ہے، مگر تاریخی لحاظ سے آج بھی یہ قلعہ خاص و عام کی توجہ کا مرکز ہے۔ جی اول تو مجھے اپنا ویلاگ یہیں سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ لکھا ہے میرے پیچھے سیالکوٹ تو زندہ رہے گا۔ یہ سلوگن یا یہ لقب ان کو 1965 کی جنگ میں ملا تھا، جس ٹائم سیالکوٹ کی عوام نے جو ہے وہ 1965 کی جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ جو ثابت قدم رہے اس پہ اس میں ایک سیالکوٹ شہر ہے جن کو 1965 کی جنگ کی وجہ سے ہلال استقلال ملا۔ لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو ہلال استقلال ملا گیا تھا۔ تو یہ اسی کا سلوگن ہے، سیالکوٹ تو زندہ رہے گا۔ یہ ساتھ ہی میرے ایک ٹینک ہے، یہ غالباً 1965 کی جنگ میں جو ہے یہ ٹینک 1965 کی جنگ میں ہی یہ ٹینک بھی آیا تھا، یعنی انڈین تھا، یہ مینشن ہے اس میں، یہ انڈین ٹینک کیپچر ڈیورنگ انڈو پاک وار 1965۔ تو یہ ایک یادگار لگائی ہے انہوں نے کہ انڈین جو آ گئے تھے شہر کے اندر تک تو یہ وہاں تک آ گئے تھے۔ جی تو ویورز، امید ہے آپ کو یہ جتنی بھی قلعے کی جو بھی میں نے آپ کو معلومات دی ہے، مجھے امید یہی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قلعے کی اتنی ڈیٹیل سے ہسٹری کسی نے بتائی نہیں ہوگی۔ جو بھی کچھ میں نے اس اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا یا آپ سے شیئر کیا، ہر چیز کی میرے پاس سند موجود ہے، اس کی ہسٹری میرے پاس موجود ہے۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جس بھی حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کی بک کا حوالہ دینے کو تیار ہوں، ہر چیز دینے کو تیار ہوں۔ ویڈیو کو میرے لائک کیجیے گا، چینل کو میرے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں مزید آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز دے سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔